امام کے جو 3 معروف دشمن بیان ہوئے ہیں روایات میں، وہ 3 دشمن کون ہیں؟ ایک دشمن امام کا سفیانی، دوسرا دشمن امام کا دجال، تیسرا دشمن جس سے امام جنگ کریں گے وہ یاجوج ماجوج۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دجال کے حوالے سے جو روایات بیان ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ کنفیوزنگ ہیں۔ جو مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے اس کی طرف توجہ دیجیے گا۔ دیکھیں، سفیانی کے لیے جتنی بھی روایات بیان ہوئی ہیں ان میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ سفیانی فرد نہیں ہے، پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ ایک تھاٹ ہے کہ جو ایک گروپ اسے اٹین کرے گا، اور لفظ سفیانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گروہ بنی امیہ کی افکار کو لے کر آگے چلے گا، ان کی نظریات کو لے کر آگے چلے گا۔ اچھا، ہم بھی ایک زمانے میں مجھے بھی کنفیوژن ہوتی تھی، میں سوچتا تھا کہ مولا آج کے دور میں بنو امیہ کا حامی کہاں سے پیدا ہو جائے گا، لیکن آج ہماری ہی پاک سرزمین پر جب یزید زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں تو سفیانیوں کے چہرے خود بخود سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس وہ تھاٹ موجود ہے۔ اب یہ تھاٹ کیوں باقی ہے یہ کبھی انشاءاللہ فرصت رہی تو عرض کروں گا۔ یزید اور بنو امیہ کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تھاٹ آج تک اسلام میں کیوں باقی ہے، تو انشاءاللہ کبھی اگر فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ لیکن یہ گروہ کون ہے جو بنو امیہ کے نظریات اور افکار کو فالو کرنا چاہتا ہے، اور بنو امیہ کے نظریات اور افکار کا خلاصہ اسلام کو ختم کرنا ہے۔ ان کا جو مقصد ہے وہ اسلام کو ختم کرنا ہے۔ اب سفیانی جب بھی جہاں پر بھی بیان ہوا ہے ایک گروہ کی شکل میں بیان ہوا ہے، یہ قوم یا پرسنالٹی یا سنگل پرسن کے طور پر بیان نہیں ہوا، a group of people اس انداز میں بیان ہوا۔ لیکن اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ سفیانی کا جو گروہ ہے یہ ٹائرنٹ ہوگا، دہشت گرد ہوگا، خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا۔ اب ہمیں بہت واضح طور پر ہم تھوڑا سا اگر اپنی نظر کو گھمائیں اور پھر روایات میں جو بیان ہوا ہے کہ یہ شام کے علاقے سے اٹھے گا، عراق پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر حسین خراسانی یعنی حسینی خراسانی کا جو لشکر ہے وہ اس کا راستہ روکے گا۔ دیکھیں، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علامات ایک تو موجودہ زمان و مکان میں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دوسری بات کہ جو علامات بیان ہوئی ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علامات یا جو خبریں آئندہ کی دی ہیں۔ اب امام نے کہا کہ اگر سفیانی شام سے خروج کرے گا اور پھر وہ عراق پر حملہ کر کے قتل و غارت گری کرے گا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ بس اب ایسے ہی ہوگا، یعنی ہم سفیانی کو روک نہیں سکتے کیونکہ امام نے کہا ہے یا پیغمبر نے بتایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، کچھ خبریں ایسی ہیں کہ جو واقعات پر سے پردہ اٹھانے کے لیے ہیں، جو لوگوں کو حقیقتیں سمجھانے کے لیے ہیں، جو حقیقت سمجھانے کے لیے ہے وہ خبر واقع ہو کر رہتی ہے۔ اب ان میں سے مثلا ایک خبر ہے، مستند خبر ہے، شیعہ سنی دونوں منابع نے لکھا، فرمایا کہ اے عمار تجھے میری امت کا باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ جو خبر ہے یہ واقعیت پر سے، کسی کی حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کے لیے پیغمبر نے بتائی ہے، اور تاریخ میں جس وقت حضرت عمار یاسر کو شہید کر دیا گیا تو واضح ہو گیا کہ جس گروہ نے حضرت عمار یاسر کو شہید کیا اور اس میں شہادت میں ان کا ہاتھ شامل رہا، وہ سارے کا سارا ٹولہ، وہ سارے کا سارا گروہ باغی گروہ ہے۔ اب یہ ہمارے حساب کتاب میں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیغمبر جن کو باغی کہہ رہے ہیں یہ سفیانی ان کو آج بھی صحابی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، تو ہم پیغمبر کی بات مانیں یا تمہاری بات مانیں؟ پیغمبر جس کو باغی کہہ رہا ہے تم صحابی کہہ رہے ہو، تو پیغمبر ہے، پیغمبر جس کو اپنا صحابی کہیں گے ہم مان لیں گے، اور پیغمبر نے جس کو باغی کہہ دیا ہم اس کو صحابی کسی بھی قیمت پر مان نہیں سکتے۔ لیکن بہت ساری خبریں اس لیے نہیں بتائی جاتی بلکہ اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو تنبیہ کی جا سکے، ہوشیار کیا جا سکے۔ مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ فلاں گیٹ سے نکلنے کے بعد رائٹ ٹرن لے کر اتنی دور جائیں گے تو ایک بڑا کھڈا آئے گا جس میں آپ گر سکتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ خبر آپ کو بتائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حتماً گرنا ہے۔
اس کا معنی یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، اگر آپ نے احتیاط کی تو آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو سفیانی کے حوالے سے جو خبر ہے، دجال کے حوالے سے جو خبر ہے، یاجوج ماجوج کے حوالے سے جو خبر ہے، یہ تنبیہ کے طور پر ہے، آمادگی کے طور پر ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو سفیانی کے مقابلے پر تیار کر لیا تو آپ سفیانی کو اس کے نطفے ہی میں خاموش کر سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے یہ۔ لہذا اب ہمارے اور آپ کے سامنے گراؤنڈز ہیں، تعین نہیں کر رہا کسی بھی چیز کا، نہ ہمیں حق حاصل ہے، لیکن اگر کہیں پر حسینی لشکر تیار ہوگا اور کوئی بھی سفیانی فکر لے کر اٹھنے کی کوشش کرے گا، اگر حسینی لشکر اس کو وہیں پر خاموش کر رہا ہے تو گویا وہ امام کے لیے زمینہ فراہم کر رہا ہے۔